ये जनाब हम शुरू करते हैं सूरत आले इमरान के। ये मदनी सूरा है और इसमें 200 आयात हैं। इसका पहला हिस्सा जो है वो अहले किताब के बारे में है, जो आयत नंबर 1 से आयत नंबर 101 तक चलेगा। और दूसरा हिस्सा जो है वो उम्मत मुस्लिमा के मुतालिक है, जो आयत नंबर 102 से 200 तक चलेगा इंशाअल्लाह। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लें, इसकी शान नुज़ूल के बारे में, कि सूरत आल इमरान का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो जंग उहद के बाद 3 हिजरी में नाजिल हुआ, जब कई सहाबा की शहादत के बाद जो बेवा हो गई थी औरतें और जो बच्चे थे यतीम, उनके मसाइल को हल करना था। तो उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा देखेंगे कि यतीमों के बारे में और बेवाओं के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया है। अब फिर आयत नंबर 33 से 70 तक गालिबन कहते हैं कि जब नजरान के ईसाइयों का वफद जो था वो मदीना में आया और उन्हें मुबाइले की पेशकश की गई थी। और सूरत आल इमरान की फजीलत के बारे में सही मुस्लिम में आता है कि रोज़े क़यामत अपने पढ़ने वालों के लिए सूरत आल इमरान और सूरत अल बकरा 2 बादलों, 2 सायों और 2 रोशनियों की सूरत में जाहिर होकर अल्लाह सुब्हान ताला के सामने हमारे लिए झगड़ा करेंगी। सुभान अल्लाह। सूरत अल फातिहा में जब हमने वलद्दौलीन पढ़ा था, तो वो उसके बारे में हम देखेंगे कि कौम नसारा के खिलाफ जो फर्द जुर्म का जिक्र था उधर, उसके बारे में हम डिटेल जो है सूरत आल इमरान में पढ़ेंगे। और सूरत अल बकरा के आखिर में जो दुआ सिखाई गई थी कि फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, कि काफरों पर गलबे के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद तलब की जाए। यहाँ सूरत आल इमरान में काफरों पर गलबे की 4 तदबीरें बयान की गई। नंबर 1 ये कि अहले किताब को दावत दी जाए। नंबर 2 ये कि अहले किताब के खैर से इस्तिफादा हासिल किया जाए। नंबर 3 ये कि अहले किताब के शर से इज्तनाब किया जाए। और चौथी बात ये हम सीखेंगे कि मुसलमानों का बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक और मजबूत तंजीम कैसे बनाई जाएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सूरत आल इमरान के आखिरी हिस्से में जंग उहद की शिकस्त का तबसरा किया गया है और इत्तेहाद और तंजीम की अहमियत उजागर की गई है। मुसलमानों के इत्तेहाद और इत्तफाक, तंजीम के इस्तेहकाम और इज्तिमाइयत के क़याम की हदायत दी गई है। और सूरत अल बकरा और सूरत आले इमरान की मुश्तरका खुसूसियत क्या है? नंबर 1 ये कि सूरत अल बकरा के दूसरे हिस्से में अहले किताब बिलखुसूस यहूद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की गई थी। यहाँ सूरत आले इमरान के पहले हिस्से में अहले किताब बिलखुसूस नसारा के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की गई है। सूरत अल बकरा में अल मगदूब की तफसील थी, यहाँ दौलीन की तफसील बयान होगी। और सूरत अल बकरा की आयत नंबर 143 में उम्मत मुस्लिमा को उम्मत वस यानी मोतदिल उम्मत के खिताब से नवाजा गया था। यहाँ सूरत आल इमरान में आयत नंबर 110 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमान उम्मत के लिए खैरा उम्मत इनका लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और सूरत बकरा में अहले किताब को आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम के अल्फाज से इस्लाम की दावत दी गई थी। और यहाँ सूरत आल इमरान में भी इन्हें अस्लम तुम के लफ्ज़ से इस्लाम की दावत दी गई कि क्या तुम इस्लाम लाते हो। और दोनों ही सूरतों का इख्तिताम बहुत जामे दुआओं पर हुआ है। अब सूरत आल इमरान में इस्लाम की हक्कानियत साबित करके तमाम इंसान बिलखुसूस अहले किताब को इस्लाम कबूल करने का मशवरा दिया गया है। अहले किताब को साफ बता दिया गया कि अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है, क्योंकि आयत नंबर 19 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो इस्लाम है। और ये भी साफ साफ बता दिया गया कि जो शख्स इस्लाम के अलावा कोई और मजहब इख्तियार करेगा वो हरगिज हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। और इसके बारे में आयत नंबर 85 में इंशाल्लाह हम देखेंगे। और आयत नंबर 84 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों की जुबान से कहलवाया कि हम रसूलों में इम्तियाज नहीं करते कि कौन सा रसूल बनी इसराइल में से है और कौन सा रसूल बनी इस्माइल में से है। हम तो अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, मुस्लिमून हैं। और फिर हम आयत नंबर 102 में देखेंगे कि मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि उनकी मौत इस्लाम की हालत में ही होनी चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहां पे फरमाया कि वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। और फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि जमीन और आसमान की हर चीज तौवन व करहन अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म की पाबंद है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी या ईसाई नहीं थे, वो मुशरिक भी नहीं थे, बल्कि वो मुस्लिम और हनीफ थे। और हम ये भी पढ़ेंगे कि बनी इसराइल यहूद नसारा और बनी इस्माइल की उम्मीयीन मुशरिकीन मक्का दोनों को इस्लाम की दावत दी गई।
تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب انشاءاللہ ہم سورۃ آل عمران شروع کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا پتہ چلے گا کہ ہم اس سورہ میں کون کون سے سبجیکٹ کو دیکھیں گے۔ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ سورۃ آل عمران میں متشابہات سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سورہ میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ متشابہات کی تعویل کے فتنے میں گرفتار نہ ہوں۔ جن کے دلوں میں کجی ہے یعنی ٹیڑھ پن ہے، وہ تمام گمراہ فرقے بھی متشابہات کی ہی پیروی کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو یہ دعا بھی سکھائی گئی کہ یہ دعا مانگو کہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے اللہ ایمان کی ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ کرنا۔ اور سورۃ آل عمران کے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے دو بڑے حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ ابتدائی 101 آیات پر مشتمل ہے جو اہل کتاب بالخصوص عیسائیوں کے متعلق ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ 102 سے 200 آیات تک میں ہوگا، جن میں مسلمانوں کو اہل کتاب اور دیگر کافرین پر فتح و نصرت کے لیے تنظیمی ہدایات دی گئی ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا سورۃ آل عمران کے بارے میں بتایا تاکہ آپ انشاءاللہ جب پڑھنا شروع کریں گے، اس کو سمجھنا شروع کریں گے تو آپ کے ذہن میں تھوڑا سا نقشہ پہلے سے آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور اس کے بارے میں ہم سورۃ البقرہ کے شروع میں اچھے سے پڑھ چکے ہیں۔ مجھے امید ہے جتنی بھی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی تھی آپ کو وہ اچھے سے یاد ہوگی۔ اور آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے اور سب کا قائم رکھنے والا ہے۔ یہ الفاظ سورۃ البقرہ میں ہم آیت الکرسی کے آغاز میں پڑھ چکے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے جس کے حوالے سے اگر اللہ سے کوئی دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ یہ 3 صورتیں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کے ساتھ کہیں پہ بھی اس کا ذکر نہیں کیا کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے، البتہ کچھ اشارے کیے ہیں، جیسے کہ رمضان المبارک کی ایک شب لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کے ساتھ نہیں بتایا کہ وہ کون سی شب ہے، بلکہ فرمایا کہ اسے آخری اشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو تاکہ زیادہ ذوق و شوق سے عبادت کا مزہ بھی آئے۔ اسی طرح اسم اعظم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 3 صورتیں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ ان تینوں صورتوں میں جو الفاظ مشترک ہیں وہ الحی القیوم ہیں۔ سورۃ البقرہ میں یہ الفاظ آیت الکرسی میں آئے، سورۃ آل عمران میں یہاں پہ جو دوسری نمبر کی آیت ہے یہاں پہ یہ الفاظ آئے، اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 میں یہی الفاظ موجود ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو یہ 2 نام ہیں الحی القیوم، اگر ان کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اور آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی آپ پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب حق کے ساتھ، اس اللہ نے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو حی القیوم ہے۔ اس آیت میں اس کلام کی عظمت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جان لو کہ یہ کلام کس کا ہے اور کس نے اتارا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے مصدقا لما بین یدی، کہ یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی تورات اور انجیل کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ قرآن پاک ان دونوں کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ایک یہ کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں جس میں تحریف ہو گئی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس نے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ نے فرقان اتارا۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، فرقان کا مطلب ہے کہ حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ اور یہاں پہ مقصد کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک جو ہے وہ فرقان ہے جو حق و باطل میں فرق بیان کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن اپنے سے پہلے کی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور وہ کتابیں اس قرآن کی سچائی پر دلیل ہیں، اس لیے کہ ان میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے اور اس کتاب کے اترنے کی خبریں تھیں وہ سب سچی ثابت ہوئیں۔ اسی نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام پر تورات اتاری اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر انجیل اتاری۔ وہ دونوں کتابیں بھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہدایت دینے والی تھی۔ اس نے فرقان اتارا جو حق و باطل، ہدایت و گمراہی میں فرق بیان کرنے والا ہے۔
اس کی واضح اور روشن دلیلیں اور زبردست برہان ہر ایک کو کفایت کرنے والا ہے۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ فرقان سے یہاں پہ مراد قرآن پاک ہے۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو انداز ہے نا، وہ دھمکی کا انداز ہے کہ اس قرآن کا معاملہ دنیا کی دوسری کتابوں کی طرح مت سمجھو کہ مان لیا تب بھی کوئی حرج نہیں، نہ مانا تب بھی کوئی حرج نہیں، اگر پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، طبیعت راغب نہیں ہے تو مت پڑھو، کوئی الزام نہیں، یہ کتاب ویسی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے لیے سخت سزا ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بڑا زبردست انتقام لینے والا ہے۔ یہ لفظ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک رحیم ہے، شفیق ہیں، غفور الرحیم ہے، ستار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عزیز و ذو انتقام بھی ہیں، شدید العقاب بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ دونوں شانیں ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہونی چاہیے۔ اور پھر آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ پر کوئی شے بھی مخفی نہیں ہے، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں۔ اگر اس ایک آیت کو ہم اچھے سے سمجھ لینا، اگر ہم اپنے دل پہ اس کو لکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہماری پوری زندگی بدل جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پر تدبر کر سکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا افلا یتدبرون، کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں سمجھتے ہو۔ تو جب ہم سوچیں گے تبھی تو ہمیں سمجھ آئے گی نا، کیونکہ علم لینا بہت آسان ہے، اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنے میں جو محنت لگتی ہے وہی تو جہاد ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ